آئیے آج ایک اولیاء اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان کے سوانح حیات اور اپنے عشق والے ایمان میں تھوڑا گرد غبار آ گیا، اسے تھوڑا صاف کرتے ہیں۔ آج ہم چلیں گے مولائے روم جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کہ آپ مولا سے مولانا سے مولا کیسے ہوئے۔ بہت علمی خاندان، بہت علمی خاندان، مطلب ان کے والد اکرامی جب بلخ چھوڑے تھے تو 700 اونٹوں میں ان کی ذاتی پرسنل لائبریری کی صرف کتابیں تھیں۔ بلخ سے حلب آپ حضرت فرمائے تھے، تب مولانا روم چھوٹے سے تھے، گود میں تھے، تو ان کے والد اکرامی ان کو گود میں لے کر کے حلب پہنچے۔ جب آپ نے علم حاصل کیا اپنے والد اکرامی سے، اور زمانے کے کئی جید علماء اس صحبت میں رہے اور بڑی قریب سے ایک خانقاہی ماحول کو دیکھا، اور شروع سے وہ روحانیت، وہ برکت، وہ عظمت، وہ نعمت عشق، نعمت علم خاندانی چلی آ رہی تھی۔ جب علم کا جب آفتاب روشن ہوا تو زمانہ پھر اس سے فیض پانے لگا۔ یہ تو ولیوں کا دستور رہا ہے کہ چھپا ہوا نہیں رہتا، یہ عطر کی شیشی کی طرح ہے، کھلا تو خوشبو اپنے آپ میں آگے۔ اور اللہ کی محبت اور سب کی محبت کرنا اور رب کی محبت کرنے میں یہی فرق ہے۔ ہم اور آپ کسی سے محبت کرتے چھپاتے ہیں، کسی سے مت بولنا، لیکن رب جب کسی سے محبت کرتا ہے فرشتوں میں بولتا ہے جاؤ سب کو پورے فرشتوں میں اعلان کر دو کہ مجھے اس سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ سب کی محبت اور رب کی محبت میں یہی فرق ہے۔ تو مولائے روم بہت بڑے جلیل عالم، مطلب ایسے عالم کہ ترک کے اعتراف کے ملکوں سے جب فتویٰ کے لیے لوگ آتے تھے تو آپ سب کو یک وقت بٹھا دیتے تھے، بولتے تھے کوئی باری باری سے مجھ سے فتویٰ نہ پوچھے، سب لوگ ایک ساتھ پوچھو، اور 20-25 لوگ ایک ساتھ اپنے فتوے پوچھتے تھے اور سب کی فتووں کو ایک ساتھ سماعت فرماتے تھے اور ایک ایک کر کے سب کی جواب دیتے تھے۔ جواب بھی ایسا نہیں، ایک بار جو جواب دیا وہ مسکرا کے مطمئن ہو کے جاتا تھا۔ یہ علم کا حالت۔ لیکن ابھی عالم چاہے جتنا بھی علم حاصل کر لے، روح زمین کا کوئی عالم دین اس بات سے انکار نہیں کر سکتا ہے، عالم چاہے جتنا بھی علم حاصل کر لے، جب تک اس کے زندگی کا غلبہ تصوف میں نہیں ہوگا وہ نہ ولی بن سکتا اور نہ ہی رب کی بارگاہ سے آسنائی ہو سکتی ہے، اسے وہاں کی روحانیت کا جائزہ نہیں لے سکتا ہے، عشق مصطفیٰ میں لبریز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ابھی آپ علمی دور تھے، آپ مولانا تھے ایک دن، اور علم کا عزت و آبرو کا یہ حالت تھا کہ جب آپ رتھ سے اترتے تھے، چیریٹ سے اترتے تھے، تو آپ کے طلباء آپ کو قدم رکھنے کے لیے اپنے ہاتھ دیتے تھے اور آہستہ سے لے کر کے زمین میں رکھتے تھے۔ ایک فقیر، ایک مستانہ شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالی، بہت جلیل القدر اولیاء ہے، ان کا ایک موضوع ہی الگ ہے کسی اور دن۔ وہ چلے آئے اور پہلے سرائے ہوتے تھے شہر کے باہر، ان جس کو انگلش میں بولتے ہیں INN، ان سرائے ہوتا ہے، اور بعد میں اس کو بڑے صغیر میں مسافر خانہ بولا گیا جو شہر کے باہر بنایا جاتا تھا، تجارتی اور کوئی بھی شخص آتے ٹھہرتے۔ تو شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ معمول تھا کہ کبھی بھی کہیں جاتے تھے تو وہ سرائے میں ٹھہرتے تھے اور آس پاس کے بچوں کو علم دین سکھا کر کے اس سے پیسے لیتے تھے اور اس سے اپنے اخراجات پورا کرتے تھے۔ یہ ہر جگہ کرتے تھے۔ تو ایک سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے تو سامنے سے مولائے روم کا قافلہ جا رہا تھا، آپ نے یوں نظر اٹھایا اور یک وقت سامنے آ گئے اور آپ کے گھوڑے کی لگام کو تھاما۔ تو مولائے روم نے وہ تب و تاب والے چہرہ دیکھا اور دنگ رہ گئے۔ آپ نے 3 سوال کیے، ایمان کی ربوبیت کیا ہے؟ مجھے عموماً 3 سوال یاد نہیں ہے، لیکن 3 سوال کا تسلی بخش جواب دیا مولائے روم نے۔ لیکن جو چہرہ انہوں نے تک لیا تھا اس ولی کامل کا، وہ تو عالم تھے، پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ اب گھر گئے تو جب بستر میں ہے تو وہی چہرہ، کھانا کھا رہے ہیں وہی چہرہ۔ مدرسے میں ایک دن درس دے رہے تھے، جاڑے کا دن تھا، طلباء سے بولے کہ دیکھو کلاس اندر ترکی میں بہت ٹھنڈ پڑتی ہے، تو بولے کہ باہر دھوپ نکلا ہوا ہے، چلو سب کچھ لے کر کے باہر دھوپ میں، آج کا لیکچر دھوپ میں ہوگا۔ تو ایک حوض بنا ہوا تھا پتھر کا، اس میں پانی تھا،
تو وہاں پر طلبہ جو تھے آج کل کے طلبہ کے جیسے نہیں، وہاں قرآن اور حدیث کا کوئی بھی حوالہ دیا جاتا تھا، اولیاء کے کوئی اقوال پیش کیے جاتے تھے تو اسے کچی سیاہی سے لکھ لیتے تھے پنوں میں اوراق میں. تو سب کا اتنا کسی کا اتنا نوٹس رکھا، وہ سب لے کر کے بیٹھتے تھے ریفرنس کے لیے. تو سب نے لے کر کے بیٹھا تھا، وہ حوض کی میڑ پر سب رکھے ہوئے تھے، کلاس چل رہی تھی. وہی ایک مستانہ چلا آئے اور کلاس میں بیٹھ گئے. مولا روم نے ایک وقفہ دیا، بریک دیا کہ جاؤ کچھ اوقات خاص کے لیے چلے جاؤ. تو شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تمام اوراق کو دیکھا اور حوض میں اس طرف اتر گئے اور تمام کتابوں کو جو لکھے ہوئے تھے، سالوں کی محنت تھی، سب کو ہسوک دیا ہاتھ سے اور پورا پانی میں ڈال دیا. اب وہاں پہ افراتفری مچ گیا، طلبہ چلانے لگے. تو مولانا جب اپنا گزرے سے نکلے، بولے کیا بات ہے؟ بولے یہ جو درویش آیا ہے اس نے سارے کتاب ڈال دیے. اور تب تک پانی میں ہی کھڑے تھے وہ اندر. تو آ کر کے بھلا برا بولنے لگے. اندر سے انہوں نے پوچھا فارسی میں، یہ چیز کیا ہے، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ مولا علی نے فرمایا دیاں دی چیز کہ تو نہ جانی، کہ یہ وہ چیز تھی جسے تو نہیں جانتا ہے. بولا گھبراؤ مت. اندر ہاتھ گھسائے پانی کے اندر، سارا اٹھائے، بولے کہ لو چیک کرو. جب ہاتھ میں پٹکے تو پانی کے بجائے دھول اڑ رہے ہیں سارے کتابوں سے، اور ایک حرف بھی اس کا پانی میں دھلا تھا اور نہ کاغذوں کی کنکھیاں تک نہیں بھیگی تھی، سب کے سب سلامت تھے. مولانا نے جب یہ دیکھا تو ہل گئے. انہوں نے پوچھا یہ چیز، تو انہوں نے مسکرا کے جواب دیا یہ آدھی چیز کہ تو نہ جانے، کہ یہ وہ چیز ہے وہ تو نہیں جانتا ہے. آپ مولانا روم نے مدرسہ چھوڑا، یونیورسٹی چھوڑی. بولے حضور مجھے اسی کی تلاش تھی. شاہ شمس تبریزی آگے، مولانا روم پیچھے 12 سال تک آپ نے عشق کی آگ میں جلتے رہے. آپ نے شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی صحبت اختیار کی تو وہ یونیورسٹی چھوٹ گئی، وہ درس چھوٹ گیا. وہ جو بسا بسایا ایک علم کا مرکز تھا، اور آپ کے جو طلبہ تھے سب سے زیادہ مخالفت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مخالفت کی آگ جس میں لگی وہ تھے آپ کے طلبہ. آپ کے طلبہ نے اپنے استاد کی جدائی برداشت نہ کیا اور بڑی تشدد کی. مطلب شاہ شمس تبریزی جس راستے میں چلے جاتے تھے وہاں پہ کانٹے پھینک دیا کرتے تھے، ان کو پتھر سے مار کے سر پھوڑ دیتے. جب یہ جو اتنا تشدد بہت زیادہ بڑھ گیا نا، تو ایک دن انہوں نے کہا کہ جلال الدین دیکھو اگر یہی حالت رہی تو میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا. اب تک تو عشق کے آگ میں جل رہے تھے. صبح اٹھے تو شیخ کے چہرہ، کبھی آپ کے جانگوں میں سر رکھ کر کے سو جاتے تھے. پیر سے محبت اگر کوئی سیکھنا ہے تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ سیکھے. جب تک اپنی شیخ کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے کھانا نہیں کھاتے تھے. کبھی تو حالت یہ ہو جاتی تھی کہ اگر بہت تیزی سے پیاس لگ رہی ہے تو شیخ کو یہ فرما کے جاتے تھے کہ میں بس ایک لحظے میں آیا، آپ یہاں سے ہلیے گا مت. اب پانی پیتے ہوئے پیچھے دیکھتے تھے اپنے شیخ کو کہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے. اور کہیں چلے جاتے تھے نا شاہ شمس تبریزی تو اپنے طلبہ کو جو آپ کے وفادار طلبہ تھے بولے جاؤ ان کے پیچھے جاؤ اور مجھے ہر پل کا دوڑ کے آ کے خبر دیتے رہے. لیکن جب تشدد بہت زیادہ بڑھ گیا، تکلیفیں دانا دینے لگی، تو ایک دن فجر سے پہلے آپ بلخ چھوڑ کر کے چلے گئے. جب صبح اٹھے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو آوازیں دینے لگے شمس، لیکن کہیں نہیں. اب عشق کا جلنا اور اس کی عشق کی ابتدا وہ تھی، انتہا اب یہاں شروع ہوئی. اب حالت یہ ہے کہ بادشاہوں کے خاندان کا وہ چشم و چراغ جو علم کا اپنے آپ میں ایک لائبریری، ایک مرکز تھا، حالت یہ ہو گیا کہ گلیوں میں بال زلف بکھرے ہیں، پھٹے کپڑے ہیں، کہیں دیکھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں. حالت مجنون ہو گئے، ایک دم دیوانے کی طرح ہو گئے. کوئی آ کر کے مزاحیہ طور سے بولتا تھا کہ میں نے شاہ شمس تبریزی کو دیکھا ہے، تو اپنے کپڑے اتار کے دیتے. تو پھر آ کر کے کوئی بولتا تھا حضور یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے دیکھا نہیں ہے. تو جواب میں فرماتے تھے مجھے معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، سچ بولا ہوتا تو جان نہ دے دیتا. یہ تھی اپنے پیر سے محبت، یہ تھی شیخ کی
عشق میں جم رہے تھے. آپ کے 2 بیٹے تھے, ایک بیٹے نے تو وفاداری نہ کی, دوسرے بیٹے نے اپنے ماں سے کہا کہ مجھے یہ حالت نہیں دیکھا جاتا, ابا میں جا رہا ہوں شاہ شمس تبریزی کو ڈھونڈنے. آپ نکل پڑے. کئی مہینے طویل سرچ کے بعد اور تلاشا, ایک جگہ بغداد کے کسی ایک بازار میں کسی نے بولا کہ فلاں جو سرائے ہے نا, تم جس بلیے کو بتا رہا ہو وہاں پہ رہتا ہے. اس قدمی سے کہے, آپ اس طرف منہ کر کے قرآن پڑھ رہے تھے, جو ہی دروازہ کھولا آپ فرماتے ہیں کہ آخر میرے یار نے مجھے بھیج ہی دیا, دیکھا بھی نہیں ہے پیچھے. علم غیب پہ شک کرتے ہیں یہ ہمارے رسول پہ, ان کے غلاموں کا عالم یہ ہے. تو بولے چلو کوئی سوال نہ ہو. مولانا روم نے خط لکھ کے دیا تھا کہ دے دینا اگر ملے گا. آپ نے خط کو دیکھا, رویا, چوما, آنکھوں سے لگایا اور امامے میں کھوسا, بولے چلو. جب آئے, جب بلخ میں تشریف لائے تو ایک لڑکا دوڑتا ہوا آیا مولانا روم کے پاس, بولے شمس آ گئے, شمس آ گئے. بولے کہ تو سچ بول رہا ہے؟ بولا ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں نے دیدار کر کے آیا ہوں, آپ کا بیٹا شمس کو لے کر کے آ رہا ہے. تو ہاتھ, ایک ہاتھ اوپر کیے, دہنا ہاتھ یوں کیے, بایاں ہاتھ نیچے کیے اور گول گول گھومنے لگے. گول گول گھوم. ابھی بھی آپ ترکی جائیں گے تو وہاں درویشوں کا یوں گھومنا ایک رہتا ہے, ورلنگ جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے, درویشی گھومتے ہیں. تو ویسا کرنے لگے تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے سر سے ایک روح نکل کے سیدھے آسمان میں جا رہا ہے. یہ عالم تھا. جب آئے پھر سے وہی عشق کا مرکز, پھر سے وہی درس شروع, پھر سے وہی کمرے میں بند, پھر سے اپنی شیخ کی محبت میں. لیکن اس بار جو پلاننگ کیا طلبہ نے بڑا سخت کیا, آپ کو مارنے, پیٹنے اور نیزے تک لے کر کے پہنچ گئے. شاہ شمس تبریزی نے فرمایا کہ جلال الدین اس بار اگر میں گیا تو میں واپس نہیں آؤں گا. اور ہوا بھی ویسے ہی, آپ چھوڑ کر کے چلے گئے. لیکن اس بار مولانا روم ذرا سنبھلے ہوئے تھے, ذرا سنبھلے ہوئے تھے. سرف الدین زرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت پائے کے عالم تھے اس زمانے میں. زرکی اسے بولتے ہیں جو سونار کا کام کرتا ہے, وہ سونار کا ان کا دکان تھا. تو ان کے دکان کے سامنے سے آپ گزر رہے تھے, مولانا روم سونا والا ٹھک ٹھک کی آواز میں سونا پیٹ رہا تھا. تو آپ کا اس ٹھک ٹھک کی آواز میں آپ کو یا حق کی آواز سنائی دینے لگی اور وہاں پہ آپ گھومنے لگے. تو سرف الدین زرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باہر نکلے تو اپنے دکان والے کو دیکھا کہ وہ پیٹ رہا ہے, اس کے لے میں یہ آسمان کی طرف جو نور اٹھ رہا ہے اس لے کی وجہ سے اٹھ رہا ہے. اپنے دکان کے تمام سونے چاندی نکال کے اس کے پاس رکھ دیے, بولے کہ صبح سے شام ہو جائے یہ ہتھوڑا نہیں رکنا چاہیے. 23 گھنٹے تک وہ پیٹتا رہا, مولانا روم جھومتے رہے. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سر سے نور نکل کے آسمان میں کیسے جاتا ہے. تو یہ تھی پیر کی محبت. لیکن وہی سرف الدین زرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ساتھ دیے, آپ کو سنبھالے. بولے حضور شاہ شمس تبریزی نے آپ کو اتنا دیا ہے, آپ اس کو امت مسلمہ کے لیے لیڈ کیوں نہیں دیتے؟ بولے سرف الدین کئی دنوں سے میرے دل میں یہی بات تھی, کیوں نہ آج ہی اس کی شروعات کی جائے. لاؤ اوراق, لاؤ قلم, لاؤ روشنائی. اور جب لکھنا شروع کیے تو کون سی کتاب لکھے معلوم ہے؟ جس کو عارفین نے قرآن اور حدیث کے بعد, صحیح بخاری کے بعد روحانی دنیا کا سب سے عظیم کتاب قرار دیا گیا ہے. اس کتاب کا نام ہے مثنوی شریف. 6 جلدوں میں مرتب ہے یہ کتاب. پہلا ہی شعر لکھے اپنے پیر کے حوالے سے, پہلا شعر. آپ مثنوی کھولیں گے نا تو پہلے موٹے اکثر میں پہلا شعر وہی ملے گا, مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد. کہ یہ مولوی تب تک مولا نہ ہوا تھا جب تک کہ شاہ شمس تبریزی کی غلامی بنا ہے.